کو ڈپینڈنس اگر فیملی جاری رکھتی ہے، کیونکہ گڈ لکنگ کور ہے، کو ڈپینڈنس کا جو کور ہے، جو سرفیس ہے وہ گڈ لکنگ ہے، اور اگر آپ کسی کو بھی منع کریں تو وہ بہت طویلیں لے کے آئے گا کہ اپنے کو ڈپینڈنٹ بیہیویئر کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ آپ میں سے کبھی کسی کو مشکل پیش آئی ہو جب یہاں کاؤنسلرز آپ کو سمجھاتے ہیں کہ میرٹ پہ ڈیل کریں اور انیبلنگ نہ کریں، جس کے نتیجے میں پھر پرووکنگ ہوتی ہے، تو اس سے بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ انویریبلی جو لوگ پرووکنگ کرتے ہیں وہ انیبلنگ کرتے ہیں، جو انیبلنگ کرتے ہیں وہ پرووکنگ کرتے ہیں۔ دوسروں کے فرائض کو اپنے ہاتھوں میں لے لینا، اپنی ذمہ داری بنا لینا، دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو پس پشت رکھنا، یہ کچھ رویے ایسے ہیں جو معاشرے میں باقاعدہ تلقین کی جاتی ہے کہ ان کو پروان چڑھائیں، اور ان کا الٹیمیٹلی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو کو ڈپینڈنٹ بیہیویئرز ہیں، جو بظاہر گڈ لکنگ ہیں، جیسے دوسرے لوگوں کو پیسے بانٹتے رہنا، لو بامبنگ کرنا، گفٹس بانٹنا، یہ چیزیں جو جگہ جگہ معاشرے میں بہت اچھی، جیسے کوئی بندہ ہے بیٹھے بیٹھے ایک ٹرک آٹے کے توڑے بھیج دے گا کسی علاقے میں، اور جو آئے اس کو ایک ایک توڑا اٹھوا رہے۔ تو کئی لوگ اپنی گاڑی میں 2 سیٹوں کے درمیان 10 کے نوٹ، اب شاید 10 کا نوٹ نہیں بلکہ 50 کا نوٹ رکھ لیتے ہیں کہ رستے میں کوئی فقیر جس چوک پہ بھی ملے گا اس کو 10 روپے، 20 روپے یا 50 روپے دیں گے۔ یہ ٹریڈیشنز ہیں، یہ روایات ہیں اس زمانے کی جب ان چیزوں کا فائدہ ہو سکتا تھا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ کسی کو تحفہ دیں گے تو اسمارٹ فون دیں گے یا لینڈ فون دیں گے۔ اب اگر آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ وزڈم کا تحفہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو سمارٹنس کا تحفہ دے سکتے ہیں، کسی کی زندگی میں فلسافیکل تبدیلی لا کے تحفہ دے سکتے ہیں، کسی کو کمفرٹ دے کے اس کی مدد کر سکتے ہیں روپے پیسے کی بجائے، کسی کو اینگر سے نجات دلا کے آپ کسی کی بہت زیادہ مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، بس ریلیشن شپ کا ہی بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے۔ اور کوئی کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، کتنا بھی کوئی رچ ہو، اگر اس کے رائٹ لیفٹ جو ریلیشن شپ ہیں وہ سارے کے سارے بیڑا غرق ہے، تو وہ اپنی تعلیم کو کتنا انجوائے کر سکتا ہے، اور وہ اپنے روپے پیسے کو کتنا انجوائے کر سکتا ہے اگر وہ انگزائٹی ڈس آرڈر کا شکار رہتا ہے۔ آج ہی مجھے کسی کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کو سگریٹ نوشی کی اتنی عادت ہے کہ وہ جہاز میں اس وجہ سے نہیں بیٹھتے کہ جہاز میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ہینڈی کیپ بن جانا، کسی بھی عادت کا ہینڈی کیپ بن جانا کتنا مشکلات پیدا کرتا ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو ٹریول کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اور وہ اس وجہ سے ٹریول نہیں کرتا کہ ہوائی جہاز میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو زندگی بدل رہی ہے تیزی کے ساتھ، اور آسان ہو رہی ہے اور خوبصورت ہو رہی ہے، بشرطے کہ ہم زندگی کے ساتھ ساتھ بدلتے جائیں، کیونکہ جب زندگی بدل رہی ہے تو ہمیں بھی ساتھ ساتھ اس کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم ضد کر لیں کہ ہم نے پرانے لائف سٹائل میں رہنا ہے تو ہم آج کی زندگی کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، پھر اس میں ہمیں بے چینی ہوگی، انگزائٹی ہوگی، ڈپریشن ہوگی، کیونکہ ہم پرانی طرز زندگی پہ اڑ کے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ پرانا طرز عمل ہمیں پیچھے سے پکڑ کے رکھے گا اور آگے بڑھنے نہیں دے گا۔ گروتھ، جسے ہم کہتے ہیں گروتھ، سائنٹیفک گروتھ، جیسے مجھے بتائیں کہ خواتین کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فیشن ہمارے ملک میں 2 دن پہلے سے کون سا آ چکا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو بھی فیشن آتا ہے خواتین کا، وہ 2 یا 3 دن میں کراچی، لاہور، اسلام آباد، شیخو پورہ، چیچو کی ملیاں اور نارووال سب جگہ پایا جاتا ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ سم ہاؤ میں نے دیکھا ہے کہ
ساری خواتین تک یہ خبر بڑی تیزی سے پہنچتی ہے کہ فیشن میں تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ خواتین کا فیشن سے زیادہ تعلق ہے. میں ان کو نشانہ نہیں بنا رہا، جس چیز سے دلچسپی ہوتی ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے. انٹرسٹ کی بات ہے. اگر آپ اپنی زندگی کو کمفرٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ زندگی کو کمفرٹیبل اور مزیدار کیسے بناتے ہیں؟ ایجوکیشن کہاں سے آئے گی؟ آج کل ایجوکیشن جلدی سے کہاں سے آ جاتی ہے؟ گوگل کریں گے آپ اور آپ دیکھیں گے کہ سورس کیا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 6 سورسز سے نالج آیا ہے بہتر نالج کی در. پھر آپ چند دنوں کے اندر پتہ چل جائے گا کہ اگر آپ کو کوئی بزنس ایجوکیشن چاہیے تو ہارورڈ بزنس اسکول کے طرف آپ رجوع کریں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی سورس کیا ہے اور وہ کہاں سے آئے گی. اور پھر اور اسپیشلائزڈ نالج چاہیے ہو تو آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں گے، ٹیڈ ٹاک پہ چلے جائیں گے. ٹیڈ ٹاک ایک سٹینڈرڈ جگہ ہے جہاں 18 منٹ کی بات ہوتی ہے اور وہ بہت سٹینڈرڈ بات چیت ہوتی ہے. اس میں بڑی اسکروٹنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ بات چیت ہوگی. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.